بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ارث المتقرب بالام قولان۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ نسب کی بنیاد پر کسی شخص کے دیگر اموال میں وارث بنتے ہیں، دیت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ سبب کی بنیاد پر جو لوگ کسی کے وارث بنتے ہیں دیگر اموال کے، دیت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ مسئلہ دیت میں ایک اختلاف ہے کہ یہ جو مادری رشتہ دار ہوتے ہیں، پہلے میں آپ کی تفصیل اس کی بتا چکا ہوں، انشاءاللہ تو بار بار پھر بھی آتی رہے گی کہ جیسے مثلا مادری بھائی ہے، دیگر اموال میں اگر کوئی نہ ہو تو وہ حصہ دار ہوتا ہے اگر ان کے مرتبے کے ہوں، مادری امام، مادری اخوال، مادری بہنیں، یعنی انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ اگر جس مرلے پر وہ ہو ان کا حق بنتا ہے، وہ وارث بنتے ہیں۔ آیا متقرب بالام، وہ لوگ جو فقط ماں کی طرف سے اس مقتول کے وارث تھے، آیا وہ دیت کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں؟ اشتباہ نہ کرنا میری جان، پھر مسئلہ بن جائے گا۔ یہ اختلاف فقط دیت کی وراثت میں ہے، دیگر اموال میں شاباش، وہاں انہوں نے اگر ان کا مرتبہ ہوگا تو وہ بنیں گے۔ صرف دیت کی حد تک یہ مسئلہ ہے کہ آیا یہ جو فقط مادری رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلا دیگر مثال فرض یہ کرتے ہیں ایک شخص قتل ہو گیا، طبقہ اولا میں سے اس کا کوئی وارث بھی نہ تھا، ٹھیک ہو گیا، اب آ گیا طبقہ ثانیہ، اس میں کون ہوتے ہیں؟ اخوہ۔ اچھا، اب اخوہ میں بھی بھائی بہنوں میں بھی اس کے مادری بھائی بہن تھے، تو انشاءاللہ آگے ہم تفصیلات بیان کریں گے کہ وہ مادری بھائی بہن اس بندے کے اموال کے وارث ہوں گے۔ لیکن اسی مسئلہ میں ایک اور مسئلہ ہے، کیا کہ اگر یہ بندہ جو قاتل ہو گیا ہے، اگر یہ اس کی دیت خطان قتل ہوا تھا تو قاتل نے دیت دینی ہے، یا عمدن ہوا تھا انہوں نے صلح کر لی اور اسے پیسے لے لیے، دیت لے لی، آیا یہ مادری رشتہ دار دیت کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وجہ کیا ہے اختلاف کی؟ فرماتے ہیں اس کی جو اصل وجہ ہے وہ وہی ہے، کون سی؟ کہ ہمارے پاس ہیں کچھ روایات، دو تین، وہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اخ اور اخت من الام دیت کے وارث نہیں بنتے، جبکہ اولو الارحام اولا بعضکم ببعض فی کتاب اللہ کا عموم کہتا ہے کہ نہیں، چاہے وہ مال دیت ہو یا غیر دیت، جب بعض پر اولا ہیں، اگر وہ دوسرے اموال کے وارث ہیں تو دیت بھی اموال میں سے ایک مال ہے، لہٰذا اس کے بھی وارث ہیں۔ اصل یہ دو نظریے کیوں ہے کہ اگر عموم آیت کو دیکھیں تو ان کو وارث بننا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے نصیں آ گئی ہیں اور وہ بھی ایک نہیں تین، وہ یہ کہتی ہیں کہ اخ اور اخت اگر مادری ہو تو وہ دیت کا وارث نہیں بنتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب یہاں ایک سوال بنے گا، بہت توجہ سے آگا، کتاب المیراث کو پوری گہرائی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دعا کریں گے۔ کیا ہے جی؟ کہ شہید اول نے یہ نہیں لکھا کہ اخ اور اخت مادری دیت کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے وَفِي الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ قَوْلَانِ، اس کا مطلب ہے وہ چاہے امام مادری ہوں تو بھی قولان، اخوال مادری ہوں تو بھی قولان، الاخری انہوں نے بات، جبکہ روایات میں جو ذکر ہے وہ فقط اخ اور اخت کا ہے۔ شہید فرماتے ہیں اگر اخ اور اخت جو قریبی ہیں بنسبت امام و اخوال کے، اگر وہ مادری وارث دیت نہیں بن سکتے تو دیگر بے طریقن اولا، او کیا سے اولویت کی بنیاد پر پھر وہ بھی وارث ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندے کا اپنا بھائی ہے مادری، وہ تو دیت کا وارث نہ بنے، لیکن ایک چچا ہے اپنا یا باپ کا چچا ہے مادری ہے وہ بن سکے، ایسا تو
پس اگر ہم ان روایات کو لیں گے اور جن روایات میں فقط اخ اور اخت کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ دیت کے وارث نہیں ہیں تو پھر قیاس اولویت کی بنیاد پر کہیں گے کہ پھر فقط بات ان اخ اور اخت کی نہیں ہے، پھر کوئی بھی متقرب من الام ہوگا اگر ہم روایات کو مانیں گے تو پھر وہ وارث آیا زوجہ قاتل ہو تو زوج کو دیت میں سے بھی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یا زوج شوہر قتل ہو جائے اور اس کی اگر دیت ملتی ہے تو آیا زوجہ کو حصہ ملے گا یا؟ آقا جان یہ بہت مشہور مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ بدبختی ہے، جاہل لوگ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں دیت کے وارث ایک دوسرے کے بنیں گے۔ شوہر قتل ہو گیا، قاتل نے دیت دی، زوجہ کو دیت میں سے چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ ملے گا۔ زوجہ قتل ہو گئی ہے، قاتل نے دیت دی ہے تو اس کے زوج کو نصف یا ربع، انشاءاللہ ہم تفصیل آگے پڑھیں گے، اس کو ملے گا۔ لیکن بدبختی یہاں آ رہی ہے ابھی جو میں بتا رہا ہوں پاکستان میں، کیا وَلَا يَرِثَانِ الْقِصَاص، زوج اور زوجہ ایک دوسرے کے قصاص کے وارث نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زوجہ اپنے زوج کا قصاص لے لے یا اس کے قاتل کو معاف کر دے۔ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، بیوی جا کے بیان دے دیتی ہے قاتل کے حق میں اور ملزم رہا ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے جی اس کو قتل معاف کر دیا ہے۔ بیوی، زوج اور زوجہ، اگر یہ مہربانی کرنا، زوج اور زوجہ دیت کے وارث ہیں اگر دیت ملتی ہے تو، چونکہ وہ مال ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے قصاص کے وارث۔ زوجہ کو یہ حق نہیں ہے مثلا کہ وہ اپنے زوج کے قاتل سے قصاص لے لے یا اس کو چھوڑ دے، نہ یہ حق تمہیں نہیں ہے، یہ اس کے دیگر اولیاء کو ہے، اس کی اولاد کو ہے، اس کے ماں باپ کو ہے۔ وہاکذا زوج کو بھی اس کے قصاص کا حق۔ دو باتوں میں فرق کرنا، اشتباہ نہ ہو۔ قصاص یعنی قاتل کا بدلہ، قاتل لینا یا معاف کرنا، یہ حق ان کو نہیں ہے۔ لیکن اگر دیگر ورثاء صلح کر لیتے ہیں اور قاتل سے لیتے ہیں دیت، پھر زوج اور زوجہ اس دیت میں حصے دار ہوں گے۔ یہ بات دونوں سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ دیت میں وراثت ہے زوج اور زوجہ کی، خود ایک قصاص میں نہیں ہے۔ وَفِي الْمُتَّقَرِّ وَفِي إِرْثِ الْمُتَّقَرِّبِ بِالْأُمِّ لَهَا، یہ مسئلہ۔ چلو باقی جو مناسب یا مصابب تھے وہ تو دیت کے وارث بنیں گے۔ آیا جو رشتہ دار فقط ماں کی طرف سے مقتول کے رشتہ دار ہیں، آیا یہ متقربین بالام دیت کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں؟ قولان، اس میں دو نظریے ہیں۔ اچھا، ماخذہما ما سلف، عبارت حل کرنی میری جان، دو قول کہاں سے ہیں؟ ما سلف، یہ ما سلف در حقیقت ایک قول ہے۔ کون سا؟ کہ اگر ہم آیت اولو الارحام بعضهم اولا ببعض کو سامنے رکھیں تو یہ متقربین بالام جیسے دیگر اموال کے وارث ہیں، دیت میں بھی ان کو یہ وارث بنتے ہیں۔ یہ جہاں ختم ہو گئی بات۔ یہ دلیل ما سلفا، یہ دو لفظ اشارہ ہیں کس کی طرف؟ آیت اولو الارحام بعضهم اولا ببعض کی طرف، اور اس بنیاد پر یہ وارث بنتے ہیں۔ عبارت کو حل کرنا ہے۔ اچھا آگے، وَالدَّلَالَتِ نہیں پڑھنا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وَالدَّلَالَتُ روایت محمد بن قیس، ایک عبداللہ بن سنان، دو عبید بن زرارہ، تین عن الباقر و صادق، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے، ان تین لوگوں کی روایات کی دلالت ہے کس پر؟ بحرمان الاخوۃ من الام، ان روایات میں یہ ہے کہ اخ اور اخت مادری دیت کے وارث نہیں بن سکتے، دیگر اموال کے اس میں نہیں۔ بات سمجھ آ گیا گا؟
یہاں سوال ہوگا کہ اگر روایت میں لفظ ہے اخوہ مادری کا کہ فقط اخ اور اخت مادری وارث نہیں بن سکتے، تو شہید اول نے تو اس کو عام کر دیا، ہر متقرب بالام، وہ چاہے اخوہ میں سے ہو یا چاہے غیر میں سے۔ شاباش، فرماتے ہیں وَأُلْحِقَ غَيْرُهُم مِّنَ الْمُتَقَرِّبِ بِهَا بِهِمْ، اگرچہ روایات میں فقط اخوہ مادری کا ذکر ہے لیکن اخوہ مادری کے ساتھ دیگر رشتہ داروں کو بھی اس حکم میں ملحق کیا گیا کہ وہ بھی دیت کے وارث نہیں بنتے۔ کیوں؟ لمفہوم الموافقہ، کیا سے اولویت، اگر اس کا مادری بھائی نہیں بن سکتا تو مادری چچا بھی طریقے نہ اولا نہیں بن سکتا۔ استقربہ المصنف فی الدروس، دروس میں شہید اول رحمت اللہ علیہ نے پہلے یہ فرمایا، عبارت پر ذرا توجہ رکھنی ہے، پہلے کیا فرمایا؟ بعد حکمہ بکسر المنع علی موضع النص، پہلے کیا کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں روایت ہے کہ ان کو دیت سے نہیں ملے گا فقط وہی ممنوع ہوں گے، باقی سب کو ملے گا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اقرب یہ ہے کہ دیگر رشتہ دار بھی اس حکم میں اخوہ مادری کے ساتھ ملحق ہیں اور شامل ہیں۔ وَيَارِثُهَا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي الْأَشْهَرِ، اگرچہ اشہر جہاں کہتے ہیں مقابل میں قول مشہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اشہر کے مقابل میں اور مشہور کے مقابل میں نادر، بات کو سمجھا کرو، اس کہتے ہیں نادر۔ اقوی کے مقابل میں قوی، لیکن قوی کے مقابل میں ضعیف، زیادہ طاقتور قوی اور مشہور ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قوی کے مقابلے میں ضعیف وہ کھڑا ہوتا ہے، ضعیف کھڑا ہوتا ہے، مشہور کے مقابل میں نادر ہوتا ہے، لیکن اشہر کے مقابلے میں مشہور ہوتا ہے، وہ اتنا کمزور۔ یارثھا، ہا کا مرجع دیت، اس دیت کے زوج اور زوجہ بھی، یعنی اگر زوج قتل ہو گیا تو اس کی دیت میں زوجہ کو حصہ ملے گا، زوجہ قتل ہو گئی تو اس کی دیت سے زوجہ کو ملے گا۔ وَرِوَایَةُ السُّکُونِ بِمَنْعِهِمَا ضعیفہ، جناب ہمارے پاس روایت موجود ہے، روایت کہتی ہے کہ زوج اور زوجہ ایک دوسرے کی دیت کے وارث نہیں بنتے، دیگر اموال میں وراثت ہے لیکن دیت میں نہیں ہے۔ شہید ثانی کہتے ہیں ضعیفتن، چونکہ اس کے سند میں فضیل بن یسار ہے، وہ ضعیف ہے، یا اگر نہ بھی ہو تو محمولۃ علی تقیہ، ہم اس کو عمل کریں گے تقیہ پر، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا ہمارے نزدیک زیادہ مشہور کیا ہے کہ نہیں، یہ وراثت اس دیت میں حصہ لیں گے۔ ہاں وَلَا يَرِثَانِ الْقِصَاصَ اتفاقاً، یہ بات ہے اتفاق علماء ہمارا کیا کہ زوج اور زوجہ ایک دوسرے کے قصاص کے وارث نہیں۔ وَلَكِنْ لَوْصُولِهَا عَلَى الدِّيَةِ فِي الْعَمَدِ، لیکن اگر قاتل عمد ہوا اور اس قاتل عمد پر دیگر ورثاء نے قاتل کے ساتھ کر لی صلح اور اس سے لے لیے پیسے، دیت لے لی، وارثا منہا، دونوں اس میں سے ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، کہ غیرہا من الاموال وغیرہما من الوراث ختم ہو گیا۔ موانع ارث میں سے پہلا مانع تھا، اگر نقاش میری بات سنی کر بھائی، میں بڑی محنت کر کے آتا ہوں۔ موانع ارث میں سے پہلا مانع تھا الکفر، موانع ارث میں سے دوسرا معنی ہوتا ہے القاتل، شاباش۔ وثالثھا، موانع ارث میں سے تیسرا معنی ہے ارق۔ اگرچہ آج کے اس دور میں یہ موضوع ختم ہو چکا، آج کل نہ غلام ہے نہ ہی لونڈیاں، موضوع ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ظہور امام کے بعد پھر آ جائے، بہرحال فی الحال دنیا میں ان کا کوئی وجود، یہ جو ملازم ہوتا ہے یہ غلام نہیں ہوتا، یا یہ بدبخت وڈیرے جو نسل در نسل لوگوں کو اپنی نوکری کے لیے خدمت میں رکھتے ہیں وہ غلام اور لونڈی کے حکم میں
وہ زمانے قدیم میں ہوتے تھے، ان کے بازار ہوتے تھے، ان کے اپنے پھر احکام ہوتے ہیں، وہ جیسے جانور ہوتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی بازار ہوتے ہیں، پھر منڈیاں لگتی ہیں، پھر وہ بیچے جاتے ہیں آخری۔ بہرحال یہ موضوع آج کا نہیں ہے، لیکن ایک کلی آپ کو فقط بتا دوں تاکہ پتہ ہو برکیت سے مراد کیا ہے۔ اگر مرنے والا غلام ہے، بہت یاد رکھنا ہوگا، مرنے والا غلام ہے، اس کا وارث اس کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا، چاہے وہ حور ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ غلام جس کا غلام تھا وہ خود بھی مال تھا، اگر وہ کچھ چھوڑ گیا ہے تو وہ بھی اس کے مولا کی ہوگی، اس کے ورثاء کی۔ ایک بحث ہے ویسا کا، ایک بحث ہے کہ آیا غلام عبد مالک بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ باقی جانور جتنے ہیں جیسے یہ کسی شے کے مالک نہیں بن سکتے، غلام بھی کسی مال کا مالک نہیں بن سکتا، یہ ہے ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، غلام ہے تو انسان، غلام ہو یا اما، یہ عبد و اما مالک بن سکتے ہیں لیکن بغیر اذن مولا کے تصرف نہیں کر سکتے۔ بالفرض، بہت غور آگا، بالفرض ہم دوسرے نظریے کے قائل ہو جائیں کہ عابد بھی کسی شے کا مالک بن سکتا ہے، تو اس نظریے کی بنیاد پر اگر وہ مر گیا تو اس کا مال اس کے مولا کا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر مرنے والا حور تھا اور وارث اس کا عبد ہے، عبد ہے، پہلی صورت میں کہ مرنے والا عبد تھا نا، دوسری کیا ہے؟ مرنے والا حور ہے لیکن وارث عبد ہے، یہ عبد اس حور کا وارث نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر اس عبد کا آگے کوئی بیٹا ہے، مثال فرض کروں دادا مر گیا، اس کا جو بیٹا ہے وہ عبد ہے لیکن بیٹے کا بیٹا جو مرنے والے کا پوتا بنے گا وہ حر ہے، یہ پوتا اپنے دادے کا وارث بن سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مانے تھی رقیت، مانے تھا غلام ہونا، پوتے میں تو کوئی مانے موجود نہیں ہے، اگر وہ کفر قدر وغیرہ وغیرہ نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ مراد ہے رقیت سے، کہ الرقیہ مانعت مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی عبد کسی کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی کسی کو بنا سکتا۔ اچھا، عبد کی آغا جان کس میں ہے؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ ایک کن ہوتا ہے یعنی جو 100% غلام ہے جس میں آزادی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں عبد مباعض، مباعض بتایا تھا کہ جس کا کچھ حصہ آزاد اور کچھ حصہ غلام، الاخری جتنی کے اقسام ہیں۔ اگر کوئی ایسا عبد ہے کلیہ قاعدہ کہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ غلام ہے، اب آپ کہیں گے جتنے فیصد وہ آزاد ہے مرحوم کے مال کے اتنے فیصد میں وہ وارث بن سکتا ہے، اور جتنے فیصد غلام ہے اتنا وارث نہیں بنے گا۔ ایک مثال دوں آپ کو، ایک حر مر گیا، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بیٹا 12 گھنٹے عبد ہے اور 12 گھنٹے آزاد، تو اس بیٹے کو اپنے اس باپ کی میراث میں سے نصف دیا جائے گا، چونکہ یہ نصف آزاد ہے نا تو لہذا نصف دیا گا۔ اگر چوتھا حصہ آزاد ہے تو وہ یعنی جتنی پرسنٹیج اس میں حریت کی ہوگی اتنے فیصد اس کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، وہ ہے حر، اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور وہ بیٹا بھی کسی کا عبد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا، فرماتے ہیں اب کیا کریں؟ بہت غور، فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا اتنا مال چھوڑ گیا ہے
کہ اس کے مال سے اس کے بیٹے کو خریدا جا سکتا ہے. مثلا بیٹے کی قیمت ہے 20,000 روپے اور مرنے والا بھی چھوڑ گیا ہے، تو یہاں لازم ہے کہ اس مال سے اسی کے بیٹے کو خرید کر لیا جائے، خریدا جائے. خرید کرنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے. اگر کچھ مزید مال بچ گیا ہے، مثلا مال چھوڑ گیا ہے 30,000 کا، بیٹے قیمت تھی 20,000، 20,000 میں بیٹے کو خرید کر کے آزاد کر دو اور باقی 10,000 اس کے حوالے کر دو. یا وہ بھی 20,000 چھوڑ گیا، یہ بھی 20,000 کا ہے تو بھی صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ آئے گا وہاں. وہ چھوڑ گیا ہے 20,000 اور اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے 30,000. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شاباش. اب اگر ہم نس کو دیکھیں، نس نے تو کہا تھا کہ اس کے مال سے اس کو خرید لو. اگر تو اس کا مال اس کی قیمت میں آ جاتا ہے پورا، پھر تو کوئی ٹینشن ہے. لیکن اگر پورا نہیں ہوتا اب کیا کریں؟ پھر کیلو کال ہے. بعض کہتے ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں کہ جب حکم ہے جتنا خرید سکتے ہو اتنا اس کو خرید لو. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کو نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے کہ اس کو تو کرنا تھا آزاد، وہ تو اب پورا آزاد ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس میں وہ فلسفہ جو تھا وہ پورا حکمت جو ہے وہ نہیں ہے. الاخر اور بھی چھوٹے موٹے اس میں بہت ہیں. وَثَالِثُهَا موانع عرص میں سے تیسرا معنی ہے الرق، یعنی عبد ہونا اور لونڈی ہونا، عامہ ہونا. وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ، یہ معنی من الارث ہے فی الوارث، یعنی اگر وارث عبد ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُوَرِّثُ مِثْلَهُ، چاہے اس کا مورث بھی اسی جیسا عبد ہی کیوں نہ ہو. بل یارثُهُ الحر، بلکہ اس کا وارث کون ہوگا؟ حر ہوگا. وَإِنْ كَانَ ضَامِنَ جَرِيرَةٍ، چاہے وہ حر ہو دور والا وارث ضامن جریرہ ہی کیوں نہ ہو. دون الرق، عبد وارث نہیں بن سکتا. وَإِنْ كَانَ وَلَدًا، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو. شاباش. وَفِي الْمُوَرِّثِ، جہاں تک مسئلہ ہے مورث کا، فَلَا يَرِثُ الرِّقَّ قَرِيبُهُ الْحُرُّ، مرنے والا عبد ہے، غلام ہے، اس کا وارث چاہے حر ہی کیوں نہ ہو وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا. ان قلنا بملکہ، اور جو میں نے پہلی گزارش کی ہے، اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ عبد بھی کسی شے کا مالک بن سکتا ہے تو بھی اس کا وارث چاہے حر ہی کیوں نہ ہو. بل مالہ لمولا ہو، بلکہ اگر عبد مر گیا اور اس کا کوئی مال ہے بھی صحیح تو اسی کا ہوگا جس کا یہ خود عبد تھا. بحق الملک، البتہ ملکیت کی بنیاد پر لا بالارث. ٹھیک ہے جی. مطلقہ، مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی عبد چاہے کن ہو، چاہے مخاطب ہو، چاہے جو بھی ہو، حکم یہی. وَلَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ وَلَدِ الْمَيِّتِ وَلَدٌ حُرٌّ، ایک شخص مر جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جو غلام ہے، لیکن اس غلام کا آگے ایک بیٹا ہے جو آزاد ہے، تو فرماتے ہیں وارث جدہ، وہ پوتا دادا کا وارث بن جائے گا. دون الاب، اس کا جو باپ تھا وہ وارث، یعنی اس پوتے کا جو باپ تھا وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن پوتا دادے کا وارث بن سکتا. کیوں؟ لوجود المانع فیہ دونہ، اس لیے کہ اس کا جو باپ ہے اس میں رکیت ہے، وہ مانع ہے، لیکن یہ حر ہے، اس میں کوئی مانع نہیں ہے. ولا یمنع برقیہ بھی ہے. کوئی کہے جناب آخر ہے تو اس نے تو دادے کا وارث بننا ہے بذریعہ باپ، باپ خود ہے رق، باپ میں آ گیا مانے، تو جو باپ خود نہیں بن سکتا اس کے ذریعے آگے آنے والا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نہ، یہ مانے نہیں بن سکتا. کیوں؟ چونکہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، یہ سارے ایک ہی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا وَإِنْ نَازَلُوا، اولاد میں آتا ہے، لہذا اگر اس کی اپنی اولاد میں کوئی مسئلہ آ گیا، مانے آ گیا، تو اولاد کی اولاد اس کا جانشین بن جائے گی. اچھا جی. وَقَدْ الْكَافِرُ وَالْقَاتِلُ لَا يَمْنَعَانِ مِنَ الْإِرْثِ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا. بہت ہو رہا، مرنے والا مسلمان، مرنے والے کا بیٹا کافر، اس کافر کا بیٹا آگے
مسلمان، یہ مسلمان پوتا اپنے مسلمان دادے کا وارث بن سکتا ہے، اگرچہ درمیان میں اس کا باپ کافر تھا، اس کا کفر پوتے کے لیے مانے نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک شخص ہے، اس کو اس نے بیٹے نے قتل کیا، آگے اس کا پوتا بھی موجود ہے، تو پوتا دادے کا وارث بنے گا، اگرچہ اس پوتے کے باپ قاتل ہونے کی بنیاد پر وارث نہیں بن سکتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاباش، لانتفاع المانع منہ دونہما۔ والمباز فرماتے ہیں اگر ایک عبد مباز ہے، مباز کون ہوتا ہے؟ من تحرر بعضہ و باقی بعضہ رقہ، جس کا کچھ فیصد، چند فیصد حصہ اس کا آزاد ہے اور کچھ غلام ہے۔ فرماتے ہیں یارثو بقدر ما فیہ من الحریہ، جتنی پرسنٹیج دیکھی جائے گی، جتنے پرسنٹ وہ آزاد ہوگا اس پرسنٹ سے وہ وارث بنے گا، جتنا وہ غلام ہوگا اس حساب سے نہیں بنے گا۔ وَيُمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ، جتنے پرسنٹ اس میں رقیت ہوگی اس کو نہیں بنے گی۔ مثال دے رہے، مثال فَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَأَخٌ حُرٌّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا بیٹا بھی موجود ہے لیکن وہ 12 گھنٹے غلام، 12 گھنٹے آزاد، اور اسی کا ایک بھائی بھی موجود ہے مرحوم کا کہ جو 100% آزاد۔ فرماتے ہیں چونکہ بیٹا نصف حر ہے تو مال کا نصف دے دیں بیٹے کو، شاباش، باقی بچ جائے گا نا نصف۔ اب جو بچے گا وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ طبقہ اولا میں سے کوئی وارث نہیں ہے، بات پہنچ جائے گی طبقہ ثانیہ تک، آخ آتا ہے اس میں، لہذا وہ باقی آدھا جو ہے وہ اٹھا کے دے دو کس کو؟ شاباش اس کو۔ وَلَوْ كَانَ نِصْفُ الْأَخِ حُرًّا أَيْضًا فَلِلْإِبْنِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ الرُّبُعُ۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر بیٹا بھی آدھا عبد تھا، آدھا آزاد، اور بھائی بھی آدھا عبد اور آدھا، تو پہلے جو نصف ہوگا وہ بیٹے کو دو، باقی بچ جائے گا نصف۔ نصف میں سے جب بھائی کی نوبت آئے گی، بھائی پھر آدھا عبد ہے، اس کو اس نصف کا پھر نصف دیا جائے گا، وہ بن جائے گا، باقی دے دیں کس کو؟ اگر اس کے کوئی امام و اخوال میں سے حر موجود ہے تو وہ ہو الا، یعنی اصل تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس میں جتنے فیصد حریت ہوگی اتنے فیصد اس کو میراث ملے گی۔ وَيُوَرَّثُ الْمُبَعَضُ كَذَلِكَ، اچھا یہ تھا نا وارث، اگر مرنے والا ایسے ہی تھا کہ وہ 12 گھنٹے عبد تھا اور 12 گھنٹے آزاد، اس کا حکم بھی ہوگا کہ اس کا اگر مال ہے تو نصف مال تو اس کا مولا لے جائے گا، جو جس کا عبد تھا، باقی جو نصف ہوگا وہ اس کے باقی ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ فَلَا وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا فَلِمَوْلَاهُ نِصْفُ تَرْكَهِ وَلِوَارِثِ النِّصْفُ هَكَذَا، ختم۔ اذا اُعْتَقَ الرِّقُّ عَلَىٰ مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ فَقَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ۔ او یاد ہے پیچھے مسئلہ، کسی کا وارث کافر ہو تو ہم نے کہا تھا یا وہ مسلمان ہوگا مال تقسیم ہونے سے پہلے، یا تقسیم کے درمیان، یا تقسیم ہونے کے بعد۔ ہاں کذا، اگر مرنے والا حر تھا اور اس کا بیٹا عبد تھا، اب اگر وہ عبد آزاد کر دیا جاتا ہے، یا وہ آزاد کر دیا جائے گا مال تقسیم ہونے سے پہلے، یا تقسیم ہونے کے دوران، یا تقسیم ہونے کے بعد، جو ترتیب وہاں تھی وہی ترتیب، شاباش۔ اذا لم يكن للمیت وارث سوى المملوک اشتریا من الترکہ، مر گیا ایک شخص، حر تھا، نام اس کا نہیں لیتے، مر گیا ایک شخص اور اس کا جو وارث تھا وہ مملوک تھا، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا وارث نہیں تھا، اشتریا من الترکہ، اس کے ترکہ میں سے اسی کے وارث کو خرید کیا جائے گا۔ وَلَوْ قَهْرًا عَلَىٰ مَوْلَاهُ، اگرچہ اگر اس کا مولا نہیں بھی بیچنا چاہتا تو حاکم شرعی جبر کر کے اس کو کہے گا کہ نہیں تو اس کو بیچ، شاباش۔ وَالْمُتَوَلِّي لَهُ، یہ بیچنے کا کام کون کرے گا؟ الحاکم شرعی۔ فَإِن تَعَذَّرَ، حاکم شرعی نہیں ہے جناب، پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ، پھر جہاں حاکم شرعی نہیں ہوتا ہے جو دیگر مومنین ہیں، پھر ان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ مجبور کریں اس کو کہ بھئی تو اس کو بیچ، تاکہ ہم اس کی میراث جو ہے وہ اس کے حوالے، خوب اس کو خریدا جائے گا۔ وَأُعْتَقَ، پھر اس کو کیا جائے گا آزاد، پھر وَوَارِثَ باقی ترکہ، اگر کچھ بچ گیا ہے تو اس کا یہ وارث ہوگا۔ اب من کون الرِّقُّ للمیت او ولدان،
چاہے اس کا وہ وارث جو عبد ہے، چاہے اس کا باپ ہو چاہے اس کی اولاد ہو، اس میں کوئی فرق، بات سمجھے نا؟ یعنی مرنے والا مر گیا، اس کا وارث باپ ہے لیکن غلام ہے، پھر بھی اس کو خرید کر کے آزاد کریں گے۔ مرنے والا مر گیا، اس کا وارث اولاد ہے، وہ غلام ہے، اس کو بھی اسی طرح خرید کر کے اس کو، چاہے باپ ہو چاہے اولاد ہو، وغیرہما، یا اس کے علاوہ کوئی اور رشتے ہیں جیسے بھائی وغیرہ ہیں، حکم یہی ہے۔ شہید فرماتے ہیں اما الابوان والاولاد، جہاں تک ہے نا کہ باپ، ماں باپ اور اولاد، یعنی ان کو باقاعدہ خرید کرنا اور پھر آزاد کرنا، فموضع وفاق، اس پر تو سارے بزرگان متفق ہیں، وبہ نصوص کثیرہ، اس بارے میں روایات بھی کافی ساری ہیں۔ وربما قیل بعدم فک الاولاد، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فقط اولاد کی حد تک یہ حکم ہے، بغیر کے لیے نہیں ہے، لیکن شہید فرماتے ہیں الاول هو المذہب، لیکن امامیہ کا نظریہ وہ یہ ہے کہ نہیں، اولاد ہو، ماں باپ ہو، دیگر ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو خرید کے آزاد کیا جائے گا۔ اما غیرہما من الارحام فببعضہ نصوص، اگرچہ اس بارے میں کچھ روایات ہیں جو نقیت سند نہیں ہیں، ولم یفرق احد بینہم، لیکن بعض نے اصلاً اس میں کوئی فرق نہیں کیا، وہ کہتے ہیں باپ ہو، اولاد ہو یا دیگر رشتہ دار ہوں، سب کا حکم ایک ہے، فحکم الاکثر بفک الجمیع۔ لیکن علامہ رحمت اللہ علیہ مختلف میں وہ کہتے ہیں چونکہ ماں باپ اور اولاد کے علاوہ دیگر کو خرید کر کے آزاد کرنے والی روایات نقیت و سند نہیں ہیں، ان کی سند ٹھیک نہیں ہے، لہذا وہ توقف کے قائل ہیں۔ شہید ثانی کہتے ہیں وَلَهُ وَجْهٌ، بات علامہ کی وزنی ہے کہ جن روایات کا سہارا لے رہے ہیں وہ نقیت و سند نہیں۔ وفی شراء زوجۃ روایت صحیحہ، اچھا بندہ مر گیا، زوج، اس کی زوجہ تھی لیکن تھی کسی کی لونڈی، عامہ، آیا اس کو بھی اس کے اور رزق سے خریدا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ایک روایت صحیحہ تو موجود ہے، فرماتے ہیں اگر زوجہ کو خریدا جا سکتا ہے زوج کا وارث بننے کے لیے، حمل علیہ الزوج بطریق اولا، پھر اگر زوجہ مر گئی تو پھر زوج کو بطریق اولا خریدنا جائز۔ ولو کاسر المال، اگر مال اس کی قیمت سے کم ہو، وہی مثال میں نے دی ہے کہ اس قیمت ہے 30,000 اور مال ہے مثلاً 20,000، ففی فقہ قولان، آیا اب اس کو خرید کریں یا نہ، دو نظریے ہیں۔ اشہرہما العدم، زیادہ مشہور کون سا ہے کہ اب نہ، کیوں؟ وقوفاً فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق، موضع وفاق تو وہ تھا کہ اگر اس کی قیمت کے برابر مال ہوتا تو لہذا اس کو خریدنا خلاف اصل ہے کہ کسی کو خریدو پھر اس کو آزاد کرو وارث بنو، تو جو حکم خلاف اصل ہوتا ہے وہ اس پر اتفاق کیا جاتا ہے مورد اتفاق پر۔ مورد اتفاق فقط وہی ایک ہی صورت تھی کہ جب مال اس کی قیمت پر پورا ہے، اب پورا نہیں ہوتا لہذا نہیں ہوتا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا یحتاج فی غیر من اتفق علی فقہ، فرماتے ہیں نا تھوڑا فرق کریں، فرق کیا کریں؟ کچھ ہیں کہ جن کو اسی کے مال سے خریدنا اور آزاد کرنا مورد اتفاق ہے، وہ ہے ماں باپ اور اولاد، اور کچھ ہیں کہ جن کو خریدنا آزاد کرنا محل اختلاف ہے، اور جیسے باقی رشتہ دار ہو گئے۔ فرماتے ہیں اگر تو ہے اولاد یا ماں باپ، ان کو تو ہر حال میں خرید کر لیا جائے، جتنے فیصد آزاد ہو سکتے ہیں کر دو، لہذا اس میں تو ہے۔ البتہ باقیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر شاید یہ حکم نہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔